الحمدللہ ہو گیا جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی اہل التوراۃ فعملوا بها وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها وأوتيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن. لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين الصلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأوتوا قراءة ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى سليت العصر ثم عجزوا فأوتوا قراءة ثم أوتوا القرآن ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأوتيتم قراءتين فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. فقال الله هل ظلمتكم من حقكم من شيء قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيته من أشاء. اللہ یہ مسئلہ تو آپ کے سامنے بار بار واضح ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اللہ کا بولنا اس کی کیفیت سے جو ہے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی اپنی جو کنہ ہے اس سے بھی واقفیت نہیں ہے. تو اس لیے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہماری نظر بہت تنگ ہے.
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کی جو تفصیلات پیش نہیں کی گئی اس کی بنیاد یہی بتائی گئی ہے کہ انسانوں کا علم بہت تھوڑا ہے، بہت سی چیزوں کو انسان نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں آداب میں یہ بات بھی سکھائی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جو تیرا میدان نہ ہو، تیرے میدان سے باہر ہے، تیری صلاحیتوں سے باہر ہے، اس کے بارے میں خیال رہی کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، اس کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق جاندار کہلاتی ہے، پھر اللہ کی وہ مخلوق جو بے جان کہلاتی ہے، ان تمام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کے خالق ہیں، اور خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی مشیت جو ہے وہ ہر ایک میں کار فرما ہے۔ مشیت ایک ہوتی ہے، میں نے ارادے کی بات اس لیے نہیں کہی کہ ارادہ جو ہے وہ مشیت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو مشیت جو ہے اللہ کے وہ افعال جن سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اللہ کا شریعت بھیج کر اس کی امانت کا انسان سے اٹھوانا، جبکہ باقی بڑی بڑی تمام مخلوق جو ہے وہ انکار کر چکی تھی، اس سے جو ہے وہ آزمائش، اسی آزمائش کے نتیجے میں اب صورتحال جو ہے وہ یہ بنی ہے کہ انسان کا یہ امانت کو اٹھانے کے بعد، شریعت کی امانت اٹھائی گئی، تو اس کو اٹھانے کے بعد اب انسان کی زندگی کے آخری لمحے تک، جب تک جو ہے وہ اس کے اندر جان موجود ہے، اس وقت تک انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک کی آزمائش جو ہے وہ اس کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق۔ آزمائش صرف یہ نہیں ہوتی کہ تکلیف ہی آ جائے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں تکلیف آ جائے تو آزمائش ہوتی ہے۔ اس سے بڑی آزمائش جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کسی کو نعمتیں دے، اور پھر وہ نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی بجائے یہ سمجھنے لگے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذرا برابر بھی تکبر موجود ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی خطرناک اور خوفناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ تکبر سے بچا کے رکھے۔ اصل میں انسان کے اندر جو برائی پیدا ہوتی ہے، اپنے بارے میں غلط اعتماد، وہ جو طاقت اس کو نظر آتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ میری طاقت ہے، یہ اصل میں اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے دی ہے کہ یہ طاقت جو ہے وہ حق کے راستے میں استعمال کرتا ہے یا باطل کے راستے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ جوانی کی طاقتیں تو ہوتی ہیں، اور انسانی حالات یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بیمار ہو یا بوڑھا ہو تو طاقتیں جو ہیں وہ وقتی طور پر یا شیخ فانی، اس کے بعد تو اسے موت ہی آنی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ضعف و شیبہ کہ کمزوری بھی ہے، ساتھ بڑھاپا بھی ہے۔ ان حالات میں جو ہے وہ جو اسی کے ہاتھوں میں پلے ہوتے ہیں، اور جن کو جو ہے وہ بڑے ناز و نام سے پالا ہوتا ہے، جب وہ طاقت میں آتے ہیں تو دیوانے ہو کر جو ہے وہ سب سے پہلے اسی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس میں روحانی اولاد بھی شامل ہوتی ہے اور اس میں سلبی اولاد بھی شامل ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ شاگرد جو ہے، اگر یہی جو ہیں استاد کے اوپر ہاتھ اٹھائیں اور استاد کو جو ہے وہ
گالیاں نکالیں، اور جو کچھ وہ اپنی طاقت استاد کے سامنے دکھا سکتے ہیں، ایک بوڑھے استاد کے سامنے، جو ہے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی آزمائش. اور اسی لیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دنیا کے اندر تو پوری سزا نہیں ملتی، اصل سزا تو آخرت میں ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کچھ دکھا دیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ شاید ان کو ہوش آ جائے، یہ سمجھ جائیں، رجوع کر لیں. میں نے یہ بات اصل میں شروع میں جو آپ سے کہی ہے نا کہ انسان کا فعل جو ہے اس فعل کی جتنی بھی کیفیتیں ہیں وہ انسان کا جو فعل ہے وہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا فعل بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن ان دنوں جب میں بخاری کا یہ حصہ پڑھا رہا ہوں کتاب التوحید، کیونکہ اس کے بارے میں ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی صحیح تشریح جو ہے وہ نہیں ہو سکی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھل سکیں. تو امام بخاری کے ہر باب کا نتیجہ یہ نکالنا کہ امام بخاری جو ہے وہ فرق کرنا چاہتے ہیں تلاوت کا اور مطلوب کا. انسان کا فعل جو ہے وہ تلاوت ہے، اور جس کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کریم ہے. ہر باب کا نتیجہ یہ نکالنا میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. میں نے جو کتابیں ہیں چونکہ موجود ہیں اس لیے میں جو ہے وہ گاہے ان کو دیکھ لیتا ہوں، اور جب میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے بعض دفعہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہر باب کا نتیجہ یہی ایک نکال کر کہتے ہیں بس یہی بات ہے، حالانکہ امام بخاری کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سے ہر ایک سے الگ الگ مقصد ہے. تو میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ مسئلہ تو اب ایسا ہے جو بنیادی طور پر حل ہو چکا، یعنی امام بخاری کی طرف سے. اب یہ جو امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کے اندر قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، یہاں امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت کا معنی کیا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ یہ لفظ بڑا مشہور ہو گیا، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، لیکن عربی زبان میں تلاوت کا مفہوم جو ہے وہ صرف پڑھنا نہیں ہے. اسی لیے جو خاص طور پر قراء ہیں وہ ان کی اصطلاح جو ہے وہ تلقی و ادا ہے، یعنی وہ لفظ تلاوت کو بھی عام طور پر اس طرح استعمال نہیں کرتے. تلقی کا معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز لے لینا، اور ادا کے معنی ہوتے ہیں اس کو ادا کر دینا. جو خود لفظ تلاوت ہے اس کے معنی کئی ہیں، دو معنی اس کے جو ہیں وہ مشہور ہیں. ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں پڑھنا، کسی چیز کو پڑھنا، اس معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور عربی زبان میں اس کا ایک بہت بڑا استعمال جو ہے وہ پیچھے لگنے کا بھی ہے. ہم عام طور پر جو آپ کو تو ابھی موقع نہیں ملتا لیکن ہمارے لوگوں کی خط و کتابت ہوتی ہے، تو ہم خط و کتابت میں ایک لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں. جب ہم نے کچھ باتیں آگے بیان کرنی ہوں تو کہتے ہیں کہ
جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں مندرجہ ذیل، تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کتالی۔ کتالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تالی جو ہے یہ تلاوت کا اسم فاعل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پیچھے بیان آ رہا ہے نا، جس کو مندرجہ ذیل بھی کہتے ہیں، جس طرح پیچھے بیان آ رہا ہے آپ اب اس کو پڑھیے۔ تو تالی کے معنی کیا ہوتے ہیں یہاں؟ پیچھے آنے کے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عربی زبان میں جو ہے وہ یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ہم لفظ تلاوت عام طور پر قرآن مجید کے بارے میں بولتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی جو لفظ تلاوت ہے یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تلاوت کے معنی میں بھی، لیکن اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کی پیروی کی جائے، وحی کی پیروی کی جائے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو امام بخاری اب اس پہلو کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو خود عمل ہے قرآن مجید پر عمل، تلاوت میں وہ بھی شامل ہے۔ اب ذرا دیکھیے امام بخاری کا طریقہ کار کیا ہے۔ عنوان تو قائم کر دیا قرآن کی ایسے، اس میں لفظ فتلوہا ہے۔ اب یہ تلاوت کی تشریح جو ہے وہ احادیث سے، معلق احادیث، ترجمۃ الباب میں تو معلق ہی لاتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اوتیا اہل التورات التورات فعملوا بہا، تورات والے تورات دیے گئے پھر انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہاں لفظ تلاوت نہیں ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ تورات کا صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے علاوہ تورات پر عمل کرنا جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ عمل کے اندر جو ہے وہ تلاوت بھی شامل ہے، اس لیے کہ زبان کا عمل ہے۔ بلکہ عمل تو اگر عمل کی آپ جامعیت میں جائیے تو جو دل کا فعل ہے وہ بھی عمل ہے، اس لیے کہ دل بھی تو ایک عضو ہے نا، اس کا فعل جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ جو انسان کی نفسیاتی کیفیتیں ہوتی ہیں ان کا ساروں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر لفظ تلاوت جو ہے، ابھی تو تورات کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بعد میں انجیل والے انجیل دیے گئے اور پھر انہوں نے اس پر عمل کیا، اور تم قرآن دیے گئے اور تم نے قرآن مجید کے ساتھ عمل کیا۔ یہاں لفظ بہی کیونکہ موجود ہے، اس لیے میں خاص طور پر وہ مفعول بہی کی جو بات کیا کرتا ہوں ذرا اس کی طرف توجہ کر لیں۔ ایک تو اس قول کو لا کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی کی صورت میں جو الہامی کتابیں آئی ہیں ان کی صرف جو ہے وہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، ان پر عمل کرنے کی بات جو ہے وہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پڑھنا ایک شکل ہے پڑھنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل کرنا، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اگرچہ یہ ذرا اب بات الگ ہے کہ قرآن کریم کا تو خالی پڑھنا جب کہ انسان اس کا مفہوم نہ جانتا ہو اس پر بھی اجر موجود ہے، جیسے کہ اس کی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ ان کے معنی تو نہیں بتائے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ الف لام میم جو ہیں یہ 3 حرف ہیں، ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان قرآن مجید کا کوئی حرف نہ بھی سمجھتا ہو، اس کا معنی اسے نہ بھی پتہ ہو، اس کی مراد کا نہ بھی علم ہو، اسی لیے عام طور پر اللہ عالم بمراد ہی بذالک کا لفظ بول دیتے ہیں، یعنی اس کی مراد کا تو اللہ کو علم ہے، تو پھر بھی اس پر اجر ملتا ہے۔
تو یہ قرآن مجید کا تو یہ خاصہ ہے، اور اسی لیے اس کا نام قرآن ہے۔ باقی کتابوں کے بارے میں کہ ان کی خالی تلاوت جو ہے اس کے اوپر کیا اجر ہے، اس کے بارے میں مجھے اس وقت کوئی چیز جو ہے وہ ایسی یاد نہیں ہے، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ ادھر جاتا ہے کہ یہ فضیلت اور امتیاز جو ہے یہ قرآن کو ہی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے ہمارے سینوں میں محفوظ رکھا، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ ہم اپنے سینوں میں جو محفوظ قرآن مجید ہے اس کے مطابق ہم قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں جو ہیں وہ ان گنت زبانوں میں ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کی کوئی تفسیر قرآن کا بدل نہیں ہوتی۔ وہ قرآن مجید کا ایک بہتر سے بہتر ترجمہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر عرب لوگ جو ہیں وہ، ہم لوگ تو لفظ ترجمہ ذرا اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ترجمہ تو معانی القرآن۔ ترجمہ تو معانی القرآن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مراد جو ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور وہ مراد جو ہے قرآن مجید کی وہ بہت جامع ہوتی ہے، اور جو ترجمہ کرنے والے، تفسیریں کرنے والے جو ہیں اس کے بعد پہلو جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو خاص طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تھا اور آپ کی عملی زندگی جو ہے قرآن کا نمونہ تھا، انہوں نے پھر یہ بھی بڑا اہتمام کیا ہے کہ تمام احادیث جو ہیں وہ سب سے پہلے تو قرآن کی تفسیر میں وہ ان کو لاتے ہیں۔ اس بارے میں پہلا کام تو کیا تھا امام ابن جریر طبری نے، لیکن چونکہ وہ دور حدیث کے بارے میں بہت جو ہے وہ علمی دور تھا، تو اس لیے وہ سند کے ساتھ بیان کر دیتے تھے، حدیث صحیح ہو یا ضعیف ہو۔ انہوں نے یہ سلسلہ جب قائم کیا، پھر بعد کے ادوار میں وہ صلاحیتیں نہ رہیں احادیث کے بارے میں، تو پھر انہی کی کتاب کو سامنے رکھ کر ابن کثیر نے اس کا خلاصہ کر دیا، تو ساتھ یہ بھی کر دیا کہ جو روایات زیادہ کمزور تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور اس کے اندر جو روایات کوئی نہ کوئی معیار رکھتی تھیں اپنے طور پر انہوں نے ان کو دیا۔ انسان کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، اگرچہ بہت سی چیزیں ابن کثیر بھی جو ہیں وہ ایسی لے آئے ہیں اسرائیلیات میں، خاص طور پر حدیث اعوال بڑی مشہور ہے۔ حدیث اعوال کہتے ہیں اصل میں یہ جو سنگوں والے بیل ہوتے ہیں نا، ایک حدیث میں یہ ہے کہ زمین کو جو ہے وہ یہ بیلوں نے اپنے سنگوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس کا ذکر ابن کثیر نے بھی کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس دور کے جو علوم تھے، تجرباتی علوم، اہل علم ان سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے، لیکن یہ جو سلسلہ سائنس کا ہے یہ اس دور میں اس حیثیت میں نہیں تھا جو آج کے دور میں خاص طور پر ترقی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم تو خیر شاید نہیں دیکھیں گے، لیکن ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اگر ان کو، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے قیامت کب آنی ہے، اگر ان کو موقع ملا تو شاید حالات یہ ہوں کہ اس وقت ہم جس سائنس کو بیان کر کے بڑا ہی منہ بنا کر بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنے اونچے ہو گئے ہیں، شاید یہ بھی سارا کھیل کا کھیل بن جائے، اور بعد والے کہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور خاص طور پر چونکہ میرا ذوق ہے فلسفے کا اور نفسیات کا، میں نفسیات کا اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو ایک سے ایک نئی بات میرے سامنے آ جاتی ہے تو میں بعض دفعہ ہنستا ہوں کہ اپنی باتوں کی خود تردید ہو رہی ہے۔ ویسے تو بات لمبی نہ ہو جائے، یہ جو
ڈارون کی تھیوری ہے نا، نظریہ ارتقاء جو ہے، خود مجھے ہنسی آتی ہے کہ سائنسدان اسے سائنس نہیں کہتے. سائنس اسے کہا جاتا ہے جس کا تجربہ ہو. کسی نے کوئی تجربہ کیا ہے، کسی کے سامنے جو ہے وہ کوئی بندر انسان بنا ہو. یہ وہ اپنے طور پر لاکھوں سالوں کی کہانیاں جو ہے وہ ٹیوے ہیں کہ پہلے یہ کچھ تھے، پھر بعد میں کچھ بنتے رہے، پھر بعد میں کچھ بنتے رہے. اسی لیے سائنسدان اسے تھیوری کہتے ہیں، سائنس نہیں کہتے. تھیوری کہتے ہیں کہ ایک کوئی بات جو ہے وہ سوچ وچار کر کے جب دعویٰ کر دیا جائے تو اس کو تھیوری کہتے ہیں. اور اسی کا نام ہے تھیسس. ہم یہ جو تحقیق کرتے ہیں نا ایم فل کے اندر یا پی ایچ ڈی کے اندر، اس کو کہتے ہیں تھیسس. تھیسس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے اس کے بعد ہم نے ایک دعویٰ کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس دعوے کو توڑنے والی جو چیز ہوگی اس کو بولتے ہیں اینٹی تھیسس، یعنی اس دعوے کو توڑنے والی چیز. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تحقیق بھی جو ہے یہ صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے. اسی لیے نئی سے نئی تحقیقات جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اندر خود نئی سے نئی تحقیقات ہو، اب کتنی جہالت کی بات ہے تو کوئی آدمی کہے جی میں قرآن کی تفسیر جو ہے وہ سائنس سے کرتا ہوں. خود جو تبدیل ہونے والی چیز ہے قرآن، تو نہ قرآن تبدیل ہوگا نہ قرآن کی مراد تبدیل ہوگی. وہ عقدے جو ہیں وہ کھلتے رہیں گے، اور وہ عقدے جو ہے وہ لوگ اپنی علم و بصیرت سے جو ہے وہ کھولتے رہے ہیں. لاکھوں کیا کروڑوں نقطے جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیروں میں بھی موجود ہیں اور حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. تو یہ تو نئے سے نئے کھلتے رہیں گے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی معلومات کے مطابق جو ہے وہ کام کر لیتا ہے. تو بات دور نہ نکل جائے، مقصد میرا اس وقت یہ ہے کہ امام بخاری یہ پہلو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت سے مراد جو ہے وہ عمل بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے پہلے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ابو رزین آپ نے جو کتابیں جو ہے وہ اصل نہیں حدیث میں بلکہ وہ حدیث کا مجموعہ ہے، جس سے ہمارے عام علماء یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ شاید یہ جو امہات الست ہیں یہ بھی شاید مجموعہ ہے. یہ اصل میں مجموعے سے زیادہ دراصل ان کے اندر انہوں نے جو عنوانات قائم کیے ہیں ان عنوانات کی تائید و تردید کے لیے انہوں نے احادیث جو ہے وہ ذکر کی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مسئلے کو کے خلاف یا مسئلے کے حق میں جو چیزیں آتی ہیں انہوں نے اپنے محدثین کا جو انداز ہے وہ میں آپ کو واضح کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان میں یہ ابو رزین کا بڑا ذکر آتا ہے، خاص طور پر مشکات وغیرہ میں، بلوغ المرام میں. اسی طرح جو ہے وہ یہ کتابیں جو خاص طور پر مجموعے کی کتابیں ہیں نا، اس میں عمدۃ الاحکام بھی ہے. عرب ملکوں میں تو عمدۃ الاحکام، پھر اس کے بعد بلوغ المرام، پھر اس کے بعد مغنی. ہمارے ہاں جو ہے وہ عام طور پر پہلے کچھ رسائل جو ہیں وہ ہمارے بعض علماء کے لکھے ہوئے تھے وہ پڑھا دیتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلوغ المرام پڑھا دیتے تھے. بلوغ المرام کے بعد پھر جو ہے مشکات پڑھاتے تھے. عرب ملکوں میں جو ہے وہ عام طور پر اس طرح نہیں ہے. وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عمدۃ الاحکام پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلوغ المرام، اور بلوغ المرام کے بعد جو ہے وہ پھر جو ابن تیمیہ کے جو دادا ہیں مجد ابن تیمیہ المنتقی، ان کی کتاب پڑھاتے ہیں. میرے والد گرامی نے مجھے جب پڑھایا تو سب سے پہلے بلوغ المرام پڑھائی حدیث میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے مشکات چھوڑ کر جو ہے وہ منتقی پڑھائی. تو وہ منتقی کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، اس لیے کہ منتقی کے اوپر جو ہے وہ جو امام شوکانی نے کام کیا نیل الاوطار، وہ بہت مارکے کا کام ہے. اگرچہ خود صاحب منتقی جو ہیں مجد ابن تیمیہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، ان کے حالات کے بارے میں بھی
حامد فقی ایک انصار السنہ محمدیہ مصر کی جماعت کے جو ہے وہ رئیس رہے ہیں، انہوں نے یہ کتاب چھاپی تھی، تو اس کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مجد ابن تیمیہ جو ہیں وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان سے کوئی سوال ہوا تو اس سوال کے بعد انہوں نے اس کے ایک سوال کے 60 جواب دیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ شہرت جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں، اور بڑے بڑے اس طرح علم والے جو ہیں وہ شہرت کے بغیر چلے گئے۔ اب کہنے کو تو ان کا جو پوتا ہے جو ہے وہ جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام، ان کا نام عبدالسلام تھا، جو ان کے دادا ہیں جن کی کتاب ہے منتقی، تو اب زیادہ شیخ الاسلام کے نام سے تو وہ معروف ہیں، اور فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں مجد ابن تیمیہ، جو صاحب منتقی ہیں وہ مجد ابن تیمیہ ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ ابو رزین کا نام جو ہے وہ آپ نے بہت سنا پڑا ہے۔ اب ان کی تفسیر ہے قرآن مجید میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے، پہلے سپارے کے آخری رکوعوں میں سے، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی تفسیر جو ہے وہ یتلونہ سے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یعملون بہ حق عملہ، یعنی تلاوت کی تفسیر انہوں نے جو ہے وہ پڑھنے سے نہیں کی، انہوں نے اس کی تفسیر جو ہے وہ عمل سے کی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی کے پیچھے لگنا، تلاوت کے معنی پیچھے لگنے کے بھی ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کی وحی ہے تو اللہ کی وحی کہ ہم پیچھے لگیں گے، اللہ کی وحی کے مطابق ہم جو ہے وہ عمل کریں گے، تو یہ مفہوم اس کا بالکل درست ہے کہ وہ اس پر اس طرح عمل کرتے ہیں جو اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہ کھایا جائے کہ یہ مسئلہ صرف جو ہے وہ پڑھنے کا ہی ہے، بلکہ جو مسئلہ ہے وہ عمل کا بھی ہے۔ تو عمل کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں کرتا نا کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کے بارے میں کسی کو شبہ ہے کہ ہم جو عملی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ایسی بات ہو کہ ہمارے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا عمل نہ ہو تو اس پر جنت اور دوزخ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا اچھا عمل، ہمارا برا عمل ہی تو ہمیں جنت اور دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس کا معنی جب عمل کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، حالانکہ اللہ کی وحی کی دو قسمیں نہیں ہوتی، اللہ کی وحی جو ہے وہ بری کبھی نہیں ہوتی، اللہ کی وحی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ باقی باریک باتیں جو ہے میں اس وقت وہ نہیں کرنا چاہتا۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں جو انہوں نے اللہ کی تخلیق کے بارے میں بیدہ الخیر کی جو تشریح کی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ فارغ ہیں، لیکن ہمارے یہاں اکثر فارغ ہونے والے جو ہیں وہ ہمارے بزرگ بعض دفعہ کہا کرتے تھے تحصیلوں فارغ، تحصیلوں فارغ، فارغ و تحصیل کا معنی تحصیلوں فارغ، یعنی جو یہ ٹیکسوں وغیرہ سے چھوٹ جائے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں اس طرح کی فراغت ہے، یعنی لوگوں کو علم بہت کم ہوتا ہے، لیکن فارغ ہمارے یہاں تو عربیہ کتاب جو شروع کر لینا، ساری کتاب جو ہے وہ پڑھی نہیں ہے، وہ دوبارہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنی، یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور حالانکہ وہ کتاب صرف شروع ہی ہوتی ہے، اس میں استاد نے چند باتیں بتائی ہوتی ہیں۔ اکثر ہماری حدیث کی کتابیں حدیثوں کا حال یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے لیے جو انتخاب کیا وہ سب سے پہلے بخاری کے آخر کا حصہ کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ چونکہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، میں اس لیے اب یہ اس کا اہتمام کر رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لے۔ صاف سی بات یہ ہے کہ میرا جتنا بھی کام ہے اس کے پیچھے میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ انسان
دعا کرے، اللہ سے مانگے. اور یہ جو بات ہے نا کہ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، کہ اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی، اصل میں یہ بڑی ہی جو ہے وہ جرأت دلانے والی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جتنا اچھا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اس لیے اللہ کے بارے میں بہتر سے بہتر عقیدہ رکھنا چاہیے. تو میں اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر اور اپنی ان دعاؤں کی بنیاد پر جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ بخاری کا جو آخری حصہ ہے وہ واضح ہو جائے. اگرچہ میرا اپنا عزم تو ہے، تو باقی اپنی عمر کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے حالات کو دیکھ کر بعض وقت خیال آتا ہے کہ اس میں تو خیر کوئی شبہ نہیں کہ زندگی کا آخری حصہ ہے، باقی یہ آخری حصہ کتنا ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میرے پاس کوئی ہمت ہے اس وقت تک میں جو ہے وہ آپ کو پڑھاتا رہوں انشاءاللہ تعالیٰ. خواہش تو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو میں ادارے بنانے میں رہا، بلڈنگیں بنانے میں رہا، اور یہ شاید اللہ نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری محنت تو تھی، اب دیکھ رہے تیری محنت کا نتیجہ کیا ہے. کہ تو نے سمجھا تھا کہ میں تو نیکی کے لیے بناؤں گا، اب اس کے اندر وہ شیطان موجود ہے جو اس کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ میری زندگی میں ہی میرے سامنے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے جی، یہاں بھی تلاوت کے معنی عمل کے کیے ہیں. اچھا، لیکن کہا کہ عمل اس لیے کہ عام طور پر لوگ تلاوت کے معنی جو ہیں وہ پڑھنے کے کرتے ہیں، اس لیے امام بخاری جو ہے وہ ایسی چیزیں لے آئے ہیں کہ عمل جو ہے اچھا اور برا. لیکن خود قرآن کریم کے اندر بھی یہ جو لفظ تلاوت ہے یہ پڑھنے کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور وہ سورۃ نساء کی یہ آیت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یتلا علیہم، ہاں جی، قرآن کے حافظو کیسے ہے؟ اولم یکفہم، ہاں ماشاء اللہ. چلیے شکر ہے اللہ نے مجھے جو ہے وہ آیت شروع بتا دی ہے نا، ورنہ آپ کے لیے تو اچھی بڑی آزمائش بن گئی تھی. چلیے جی، الحمدللہ الحمدللہ. چلیے جی، کہا کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ تلاوت کے معنی قرات کے ہیں، جو قرا. اسی طرح حسن التلاوہ، اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ حسن القراءۃ للقرآن، کہ قرآن مجید کی قراءت کا حسن، یعنی قرآن مجید کو جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھنا جو ہے یہ تو مطلوب ہے نا. ملم یتغنیٰ بالقرآن کے اندر جو ہے وہ باقی خوبصورتی اور حسن سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، میں اس کو نہیں دہراتا. تو اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ تلاوت کے اندر تو عام طور پر جو ہے وہ برائی کا پہلو جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. آپ کو یہ علم ہے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے ظاہری طور پر تو بڑے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں لیکن نیت کی خرابی تھی. ان سے جہنم کو جو ہے وہ بھڑکایا جائے گا، اور اس کے اندر قرآن کے وہ قاری بھی ہوں گے جو صرف دنیا کی جو ہے وہ خواہش کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ اچھی انداز سے پڑھتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. تو یہ اشارہ اس میں موجود ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو ظاہری طور پر تو وہ خوبی ہی خوبی ہے،
اچھے انداز سے پڑھا جائے تو یہ امام بخاری جو ہے وہ تلاوت کے معنی کہتے ہیں قرات کے بھی آتے ہیں، لیکن وہ تفسیریں جو عمل کی صورت میں لائے ہیں ان سے مقصود یہ ہے کہ تلاوت سے مراد صرف قرات نہیں ہوتی، اس سے مراد عمل بھی ہوتا ہے، اور اس سے یہ اشارہ بھی مقصود ہے کہ عمل کی تو دو قسمیں ہیں، اچھا اور برا۔ نیت بھی مجھے خراب ہو تو اس کے مطابق بھی عمل جو ہے وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، تو عمل کی تو دو قسموں میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو قرآن مجید ہے اس کی آپ دو قسمیں نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ ہاں بھائی، کوئی ہے جو قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کہے کہ یہ اچھی نہیں ہے بری ہے کوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا آگے پھر امام بخاری لا یمسہ الا المطہرون سورۃ واقعہ میں ہے، یہاں انہوں نے مس کی جو تفسیر لی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے اس کی تفسیر امام بخاری نے یہ کی ہے کہ مس قرآن سے مراد اصل میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے بچا کے رکھا ہوا ہے اور جن کے اندر نفسیاتی خیریں موجود ہیں، لا یمسہ کے معنی یہ ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ لا یجد طعمہ و نفعہ الا من آمن بالقرآن، قرآن مجید کا ذائقہ اور قرآن مجید کا نفع صرف وہی شخص حاصل کرتا ہے جو قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ایمان کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایمان سے مراد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ قلبی کیفیتیں ہیں اور جس کی لاکھوں کروڑوں قسمیں ہیں، اور ہر ایک شخص کا ایمان جو ہے اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ بھی اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا کے رکھیں، لیکن اگر کوئی آزمائش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ جائے تو اللہ اس کے بارے میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اس طرح کہا ہے کہ وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا الْمُوقِنُ، قرآن مجید کو جو اٹھانے والا ہے نا، وہ بھی صرف اٹھانے کا کوئی ثواب نہیں ہے جب تک کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے یقین موجود نہ ہو، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جو تورات کو اٹھوائے گئے ہیں، ثم لم یحملوها یعنی کیا مطلب، ان پر تورات کا بوجھ تو رکھا گیا لیکن پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے تورات کا بوجھ جو ہے یہ خاص طور پر یہ لفظ کیوں ہے؟ تورات کو یہ مانتے نہیں تھے، اور تورات کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑ کو جو ہے وہ اس طرح اوپر اٹھایا تھا، کانہ واقع بہم، گویا کہ اب یہ پہاڑ جو ہے وہ ان پر گرا دیا جائے گا اگر یہ تورات کو نہیں مانتے، تو پھر انہوں نے تورات کو مانا تھا۔ تو اس لیے تورات کے بارے میں الفاظ جو ہے وہ خاص طور پر اس طرح کے ہیں۔ ان کی مثال وہ ہے کہ مثل الحمار، یا مجید میں فرشتوں کے بارے میں کہا گیا نا سفرہ، سفرہ وہی جو ہے وہ جو علم کو اٹھانے والے ہیں، کتابوں کو اٹھانے والے ہیں، تو یحمل اسفارا جو گدھے جو ہیں وہ علمی کتابیں اٹھاتے ہیں۔ تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ اب اس کا اگلا حصہ ہے، یعنی
ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ سورۃ جمعہ کی آیتیں ہیں۔ تو اس کے اندر امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ فوراً یہ دعویٰ کر دینا جو ہے کہ میں تو علم والا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ان ڈگریوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو علمی ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہے وہ میں نے بھی لی ہوئی ہے، لیکن وہ تو صرف دنیا کے رواج کی وجہ سے لی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں آج تک بھی اگر کہیں اپنا نام لکھنا پسند کرتا ہوں تو اکثر ڈاکٹر لکھتا نہیں ہوں، جو ہے وہ حافظ عبد الرحمن مدنی میرا نام کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے ساتھ کوئی ملاتا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مجھے وہ مولانا کہے، اس لیے کہ آج کل جو ہے وہ مولانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عزت کے لیے، تو میرے لیے کافی ہے، بجائے اس کے کہ مجھے ڈاکٹر ہونے پر کوئی بھی فخر نہیں ہے۔ باقی اتنی بات ہے کہ میں نے اگر جو ہے وہ کوئی یہ کام کیا ہے تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ میں نے جو ججوں کو پڑھایا ہے کسی طرح وہ میری پڑھائی جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ کسی کتابی صورت میں جمع ہو جائے۔ اگرچہ میں اپنے تھیسس میں تو وہ جمع نہیں کر سکا، لیکن اب میری کوشش یہی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی بخاری کے کچھ حصے پڑھانے کے بعد یہ کوشش کروں گا کہ کتابی صورت میں وہ چیز جو ہے وہ بہتر طور پر آ جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے ساتھیوں کو بھی اللہ توفیق دے۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بھی، ایمان کو بھی اور نماز تینوں کو عمل بھی کہا ہے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں تو خیر امام بخاری کا جو کتاب الایمان ہے بھرا ہوا ہے، اور امام بخاری نے مختصر لفظوں کی تشریح کہ الایمان قول و عمل، یہ دو لفظ کہنے کے بعد کتاب الایمان کے اندر بھر دیا ہے کہ عمل کے اوپر اسلام کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اور اگر عمل بیان کرنا ہو تو اسلام کے لفظوں سے عمل بھی بیان ہوتا ہے، اور ایمان سے بھی جو ہے وہ عمل بیان ہوتا ہے۔ اور موقف امام بخاری کا یہی ہے کہ اگر یہ الگ الگ ہوں تو اس وقت تو جامعیت مراد ہوتی ہے، لیکن اگر جو ہے وہ مقابلے میں ہوں تو پھر اس وقت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث جبرائیل کے اندر اسلام کی تعریف کے اندر کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ظاہری اعمال ہیں، جیسے کہ شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، یہ ایک ظاہری عمل ہے، یہ اسلام ہے۔ اور باقی جو ایمان کی صورتیں ہیں وہ کیفیت کی ہیں، اور جب یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں جو ہے وہ ظاہری عمل بھی اور ایمان بھی، تو اس وقت جو ہے وہ صورت بن جاتی ہے احسان کی۔ وہ میں اس سے پہلے حدیث جبرائیل کی تشریح آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ تو یہاں انہوں نے صرف جو ہے وہ کہا ہے کہ جو نماز ہے یہ اس کو جو ہے وہ اس کو بھی عمل قرار دیا ہے۔ اب یہ نماز جو ہے وہ کسی کی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ ایسی اچھی نمازیں ہیں کہ جو حقیقت میں معراج بن جاتی ہیں، اور ایسی بری نمازیں ہیں کہ وہ اوپر چڑھتی نہیں، انسان کے چہرے پر جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ ان کی مار پڑتی ہے۔ تو انسان کے عمل کی جو ہے وہ دو قسمیں موجود ہیں۔ تو اب وہ ایک حدیث لائے ہیں، لیکن ابھی یہ ترجمۃ الباب ہی چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا تھا کہ اے بلال، تو مجھے وہ عمل بتا جس کے بارے میں تو بہت زیادہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تجھے جو ہے وہ اجر دیں گے۔ اور یہ آپ نے غالباً اس وقت فرمایا تھا جب کہ جنت کی آپ جو ہے وہ سیر کر رہے تھے، تو آپ نے جنت کے اندر جو ہے وہ بلال کے پاؤں کی آہٹ جو ہے وہ سنی تھی۔
تو اب ظاہر ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ تو کتنے ہزار یا کتنے لاکھوں سال بعد کا ہے، اس کو چھوڑیے، پیش آنے والا ہے، لیکن جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ فاصلے جو ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ ان کا خالق ہے اور اللہ اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دکھا دیا گیا۔ تو آپ نے جو ہے وہ حضرت بلال کے بارے سے پوچھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو تیرے نزدیک تیرا بہت اچھا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وقت میں 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ اس کو عام طور پر ہمارے ہاں تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اگرچہ یہ تحیۃ الوضو ہو یا تحیۃ المسجد ہو یا سنتے عام طور پر جن کو سنن راتبہ کہتے ہیں، یہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 2 رکعت اس کی الگ پڑھیں، جو ہے وضو کی 2 رکعتیں الگ پڑھیں، پھر اس کے بعد تحیۃ المسجد الگ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنن راتبہ جو ہے وہ الگ پڑھیں۔ ظہر کی نماز کے وقت خاص طور پر یا صبح کی نماز کے وقت یہ چیزیں پیش آتی ہیں، تو یہ ساری جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے اپنے اس عمل کی خبر دے جو تیرے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ امید والا ہے، جو کہ تو وہ عمل کرتا ہے کہ وہ تیرے نزدیک بہترین عمل ہے، یعنی تو اس کو بہترین سمجھتا ہے تو اس کا اہتمام کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ایمان نہیں میرے خیال میں آیت رہ گئی ہے جی، عملتہ فی الاسلام، جو تو نے اسلام میں جو ہے کوئی عمل کیا ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ما عملت عملا ارجع عندی، میرے نزدیک جو سب سے ایسا عمل جس کی میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ رب میرا عمل یہ ضائع نہیں کرے گا، مجھے اس کا جو ہے وہ اجر دے گا، وہ یہ ہے کہ میں کوئی اپنا پاکیزگی کا عمل نہیں کرتا۔ اس کے لیے ویسے لفظ عربی زبان میں استنجا بھی ہے، لیکن ہم عام طور پر استنجا سے مراد شاید پانی کے استعمال کو کہتے ہیں، اگرچہ استنجا کے معنی بھی یہی ہیں، لیکن یہاں لفظ تطہر استعمال ہوا ہے جس کے معنی بہت اچھی طرح پاکی کے ہیں، کہ میں پاکی نہیں کرتا، اس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وضو سے پہلے جو اس کی حاجت ہوتی ہے وہ بھی پوری کر لیتا ہے، مسواک بھی کر لیتا ہے، پھر وضو بھی کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں اپنی پاکی پوری طرح کر لیتا ہوں تو میں پھر نماز ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ قال ایمان باللہ و رسولہ، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ پر ایمان اور اس کے جو ہے وہ رسول پر ایمان، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ ثم الجہاد، یہ ثم کا لفظ یہ بولا کہ اس کے درمیان میں اور بے شمار ایسے اعمال موجود ہیں جو تفصیل ان کی آ سکتی ہے، اس لیے ثم فاصلے سے آیا ہے۔ ثم کے اندر ترتیب تو ہوتی ہے لیکن ساتھ مہلت بھی ہوتی ہے، اس لیے درمیان میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار بیچارے علوم دنیا سے زیادہ واقف نہیں تھے، لیکن چونکہ قرآن مجید کی عام طور پر وہ جب تفسیر کرتے ہیں تو اپنے طور پر پھر جو کچھ ان کے ذہن میں آ جاتا وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ خاص طور پر سورۃ حجرات کی جو آخری آیتیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے تو درجے ہیں نا کہ سب سے پہلے شہادت ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو یہ تو اسلام کے درجے ہیں، ایمان کے درجے جو ہیں پہلے ایمان ہے پھر اس کے بعد جہاد ہے، یعنی ساتھ ہی ملا دیا کہ ایمان کی ترتیب یوں ہے، حالانکہ حدیث میں لفظ ثم موجود ہے۔ انہوں نے وہ کیسے لفظ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله، ذرا پڑھیے ذرا آگے جی،
ان اللہ غفور رحیم. اس کے بعد کیا ہے؟ انمل ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم. وہ اصل میں اس آیت کو پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ یہاں جو ہے واو ہے، واو میں تو نہ تو جو ہے وہ ترتیب ہوتی ہے، نہیں ثم ہے کا لفظ ہے، ثم ہے نا. تو ثم میں تو اگر ترتیب ہو بھی ایمان کے بعد ہی ہے نا. تو یہ کہاں ہے کہ وہ ساتھ ہی ہے. وہ عام طور پر وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کی تشریح کر دیتے تھے. اللہ تیرا شکر ہے. یہ طاہر صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہوا ہے، علم کلام کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علم کلام کے ماہر تھے، پھر بعض سلف نے اس کی مذمت بھی کی ہے، تو صحیح موقف کیا ہے علم کلام کے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ علم کلام کی پہلے تفسیر ذرا اس کا معنی جو ہے وہ سامنے آ جائے. علم کلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ منطق اور فلسفے کی بنیاد پر مبدا اور معاد کے بارے میں بات کی جائے. مبدا اور معاد جو ہے یہ اصل میں بہت ایسے پہلو ہیں. دیکھیے جو ہمارا یہ تاریخ ہے نا، تاریخ سے ہمیں بہت کچھ معلومات مل جاتی ہیں. درمیانی دور تو تاریخ کا ہے، لیکن جو ابتدائی تاریخ ہے اس کو مبدا کہتے ہیں، اور جو ہمارا انجام ہے وہ معاد ہوتا ہے. اصل میں یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ فلسفے اور منطق کے ڈکونسلے ہیں. اصل میں یہ میدان جو اس وقت خاص طور پر اس وقت ہمارے ہاں جو منطق جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جس پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، وہ منطق استقرائی ہے جو ارسطو کی ہے. جبکہ ہماری جو عام طور پر دینی مدارس میں ابھی تک جو منطق پڑھائی جاتی ہے نا، وہ منطق استقرائی نہیں ہے، منطق استخراجی ہے، جس کا ماہر بہت بڑا ماہر جو ہے وہ ابن حزم بھی تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسی ہمارے دینی مدارس کو جو ہے وہ منطق استقرائی سے غرض نہیں ہے. بات میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس وقت منطق استخراجی کی بہت دھوم تھی. تو منطق استخراجی جو ہے اس کے ساتھ جو مبدا اور معاد کے بارے میں جو بحثیں کی جاتی تھیں ان کو کہا جاتا تھا علم کلام. اور علم کلام کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو مجھے کوئی ابھی لفظ یاد نہیں ہے، لیکن شرح عقیدہ طحاویہ میں جو بات امام ابو یوسف کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کی ہے، اس کے الفاظ میں صرف اس کے مفہوم کے طور پر ہی مجھے یاد ہے، کچھ الفاظ لمبے ہیں. من تعلم بالکلام فقط زندق، یا امام ابو یوسف کے قول ہے کہ جس نے جو ہے وہ علم کلام سے علم سیکھا وہ زندیق ہو گیا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مرتد کی توبہ تو قبول ہو جاتی ہے، زندیق کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ یہ بیان نہ کرے اپنی گمراہی کو. یعنی زندیق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گمراہی بیان کرے، کہ اپنی گمراہی چھوڑے. کیونکہ مرتد جو ہوتا ہے اس کی توبہ کے بارے میں تو پھر بھی اختلاف موجود ہے، لیکن زندیق جو ہے وہ پکی بات ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. وہ حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا اہل کلام کے پاس نہ بیٹھا کرو. یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے امام ابو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولانا عبد الرحمن عزیز صاحب نے جو بات بیان کی ہے، دیکھیے ہم تو ان لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے بڑوں سے بھی، اپنے برابر والوں سے بھی، اپنے چھوٹوں سے بھی علم سیکھنے والے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جو یہ جو علم یہ متکلمین جو ہیں، متکلمین ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھنا. اصل میں ان لوگوں کو چونکہ بڑی آزمائشیں آئی تھیں اس معاملے میں، اس لیے وہ بڑے حساس تھے. ہم لوگ تو اصل میں ہمیں تو فرق کا ہی پتہ نہیں ہے. خاص طور پر ہندوستان کے علماء جو ہے، جب میں اہل حدیث دور کے آج کے علماء کو دیکھتا ہوں کہ قدیم اور حادث کی اصطلاحیں جو ہے وہ استعمال کر کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی. ہمارے
بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ بڑا ہی خطرناک یہ ہے کہ ہم لوگوں نے منطق اور فلسفے کو جو ہے وہ استعمال کر کے نا تو ہم نے قرآن حدیث کی تشریح کی کوشش کی ہے، حالانکہ منطق فلسفے کی تو بنیاد ہی غلط ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بڑی خدمت کی ہے، خاص طور پر یہ جو تھے نا معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، انہوں نے ویسے جب دیکھا کہ محدثین تو حدیث کی خدمت کر کے، قرآن حدیث کی خدمت کر کے بہت آگے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ عربی زبان کا ادب جو ہے اس کی خدمت شروع کر دی۔ اور اسی لیے ابن تیمیہ کی ایک بات ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جو ہے وہ زبان کی مہارت، تم نے ادب سیکھنا ہو تو پھر تو معتزلہ وغیرہ ان کے پاس بیٹھو، اور اگر تم نے جو ہے وہ عقیدہ کی سلامتی جو ہے وہ لینی ہو تو پھر محدثین سے لو۔ یعنی یہ ان کی بات ہے کہ عقیدہ کی سلامتی محدثین سے ملے گی۔ اور میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے نا، ان کے افعال عامہ ہیں ہماری گرامر میں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ جو میر ہے نا، میر، یہ صرف میر اور نحو میر اور اس طرح یہ فلاں میر اور فلاں میر، یہ شیعہ ہے، اور شیعہ جو ہے وہ عقیدہ میں معتزلی ہوتے ہیں۔ تو یہ اکثر جو ہمارے ہاں درس نظامی کی کتابیں ہیں وہ شیعہ معتزلہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ لسان العرب والا بھی ابن منظور۔ ہاں، چلیے جی، اب میں اس بارے میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو جو بات یاد تھی اور بھی یاد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے بارے میں یاد نہیں تھی، لیکن مولانا عبد الرحمن عزیز صاحب نے جو بات دی ہے، بتائی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ہاں جی، چلیے جی آگے پڑھتے ہیں۔ صاحب نے آگے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے نے آگے اس پہ جواب دیا تھا کہ آپ پھر مناظرے کیوں کرتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہماری نیت دوسروں کی اصلاح ہے اور تمہارا مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ اصل میں یہ چونکہ درس مخصوص بخاری کے بارے میں ہو رہا ہے، تو میں طاہر صاحب کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ان کی سوجھ بوجھ بھی کھولے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے۔ جذبات تو بڑے اچھے ہیں ان کے، اس لیے طاہر صاحب نے جو اس کی تکمیل کی ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں، مولانا عبد الرحمن عزیز کی بات کی، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں ویسے تو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید توفیق دے۔ میں اپنے جن شاگردوں سے اچھی امید رکھتا ہوں ان میں سے ایک طاہر اسلام بھی ہیں، بس میں اس سے زیادہ نہیں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ ایمان باللہ و رسولہ ثم الجہاد ثم حج مبرور یہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی حدیث ہے، وہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امت محمدیہ کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ تمہاری جو بقا ہے، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے چھوٹا وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اس وقت کا اندازہ کریں تو آج کل جو عصر کی نماز ہو رہی ہے میرے خیال میں وہ نہیں وہ تو نماز ہوتی ہے نا جی، یہ 3:39 پر اذان ہوتی ہے، 3:39 پر، اور ہمارے جو اس وقت زور کی اذان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12 بجے۔ تو 12 سے لے کر 3:40 پر کمانا یہ ہے کہ 3 گھنٹے 40 یہ تو وقفہ ہے زور اور عصر کا۔ اب عصر سے لے کر جو ہے وہ مغرب دیکھیے تو مغرب آج کل میرے خیال میں یہ ہو رہی ہے شاید یہ 6:40 پر، آج شاید یہی ہے ٹائم 6:40 ہے۔
اب آپ یہ بتائیے کہ 3:40 سے بعد جو 6:40 ہیں وہ 3 گھنٹے پورے 3 گھنٹے بنتے ہیں نا، اور ادھر کتنے بنتے ہیں؟ 3 گھنٹے 40 منٹ، یعنی 40 منٹ زیادہ ہیں. لیکن اگرچہ یہ اوقات جو ہیں یہ فرق ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنا کبھی نہیں ہوتا کہ عصر کا اور مغرب کا وقت سب سے کم تر ہی ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ امت محمدیہ کی مثال یہ دی اور کہا کہ تورات والے تورات دیے گئے، انہوں نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ نصف النہار جو ہے نا، یہ ایک وقت ہوتا ہے جب کہ سورج جو ہے وہ ہمارے سر پر ہوتا ہے. بعض ملکوں میں تو سر پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جن ملکوں میں سر پر نہیں بھی ہوتا وہاں بھی یہ ہے جو دن کے 2 حصے بن جاتے ہیں. اس کو آدھا دن کہتے ہیں کہ نصف النہار. یہ وقت وہ ہے جب نماز پڑھنی جو ہے مکروہ ہے. پھر وہ عاجز آ گئے تو انہیں ایک قرات دیا گیا. پھر جو ہے وہ انجیل والوں کی بات کی ہے کہ انہیں انجیل دی گئی، انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ لی گئی. پھر جو ہے وہ بھی عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک قرات دیا گیا. پھر جو ہے وہ تم قرآن دیے گئے، قرآن پر تم نے عمل کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تمہیں 2 قرات دیے گئے. تو اہل کتاب یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ان کا عمل سب سے تھوڑا لیکن اجر سب سے زیادہ. تو اللہ یہ کہیں گے کہ میں نے کیا تمہارا جو حق تھا اس میں کوئی میں نے کمی کی ہے؟ اصل میں اس کی کچھ تفسیر ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وعدہ کیا تھا نا اس کے مطابق انہیں دے دیا تھا. دوسری حدیثیں جب ملائیں تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہیں دے دیا. اب جو انجیل والے تھے جو ان سے وعدہ تھا اس کے مطابق انہیں دے دیا. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ بہت سی آسانیاں فرما دیں. اسی لیے امت محمدیہ میں شامل ہونا ہی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو کچھ عربی کے شعر سناتا. اللہ اکبر کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ فخر کرتے ہیں امت محمدیہ میں شامل ہونے میں. تو لیکن امام بخاری کا جو ہے وہ اللہ کا یہ جواب تھا کہ جب میں نے تمہاری مقرر کردہ مزدوری تمہیں دے دی. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک آدمی سے جو ہے وہ کچھ اور مزدوری جو ہے وہ چلیے تنخواہ کی بات کر لیتے ہیں. کسی سے جو ہے تنخواہ اتنی باندھ رہی، کسی اور سے جو ہے وہ تنخواہ اور باندھ رہی. تو اب یہ کام جو ہے ہماری دنیا میں چلتے رہتے ہیں. اب ہر ایک آدمی کا حق اتنا ہے جتنی اس سے جو ہے وہ اس سے طے کیا گیا ہے، اور اس طرح جو دوسرا کا حق ہے اس کا یہی ہے. تو چونکہ امت محمدیہ سے یہ بات طے کی گئی، اب یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے لیلۃ القدر کی. تو لیلۃ القدر جو ہے اب یہ اصل میں اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، ان کے لیے لیلۃ القدر ایک خاص تحفہ ہے کہ پہلی امتوں سے کس طرح جو ہے وہ یہ بازی لی جاتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے اللہ پر جب جو بات طے پا گئی تھی اس کے مطابق جب اللہ نے کر دیا تو اب اللہ پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں آتا. اس لیے اللہ نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کیا. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر خاموشی اختیار کر لی. تو اللہ نے کہا یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں جس کے ساتھ جو بھی طے کروں وہ طے کر لوں. تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی نا کہ اس سے جو ہے وہ چند باتیں رہ گئی ہیں میری. اصل میں اس وقت جو کیفیت ہے نا اپنا گلے کی وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے. تو آج اتنے رہنے دیتے ہیں. میں انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہے وہ اس کے متعلق انشاءاللہ کل کہوں گا، کل بتاؤں گا. میں نے صرف آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ہر باب کا مقصد یہ نہیں ہے ایک ہی مقصد ہو، بلکہ مختلف پہلو ہے.
قرآن مجید کی تلاوت کے بھی اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے اعمال کے بھی. تو امام بخاری جب عنوان الگ باندھتے ہیں تو کوئی الگ پہلو ملحوظ رکھتے ہیں. اس لیے جو شارحین ہیں ان کو اس پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر باب کے بعد ایک ہی خلاصہ نکال دیا جائے. ہاں پھر نیا باب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے کل بتاؤں گا انشاءاللہ.